ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ من علینا ربنا ام بعث فینا محمد، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی
دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ ویسے سارے جلوس کٹ دے لیکن میلاد والا جلوس صحابہ کڈیا، میں کہ جڑے تسی کٹ رہے ہو یہ صحابہ کڈے۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے۔ حضور دا ذکر روکے، صحابہ میلاد نہیں منایا، اس واسطے تذکرہ نہیں کرنا، جلسہ نہیں کرنا، ذکر روکے فضل کاٹے۔ اور حضور کے فضل و کمال والی حدیثیں ایسے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے، ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جو یہاں رہے۔ پھر ایو جیاں گلاں لوگ قوم دے سامنے بیان کرے یہ نہیں تھا تو نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، فرمایا پھر مردار بکواس کرتا ہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اب جشن عید میلاد النبی شریف آ رہا ہے تے لاہور کتوں وڈا جلوس نکلنا ہے؟ میاں میر کتنے بجے پہنچنا ہے تے پھر وہ اختتام کتنے ہونا ہے؟ ہزارہ نہیں لکھاں دے حساب نال لوگ کڈو تے میں یہ چاہتا کہ حضور دی امت لکھاں دے حساب نال نکلے۔ وہ دن سارے کاروبار معطل کر دے وے، سرگی اٹھ کے جناب غسل کر کے نویں کپڑے پا کے خوشبوئاں لا کے انہیں کہو جی اج سارا دن حضور واسطے تے بے مقصد تے بے ہدا نہیں پھٹوریاں دی دکان تے جا کے بندہ کھڑا ہو جائے، جہاں جی پھٹورے دی دکان تے کدی کھڑا ہو جائے، کدی جناب جوس پینا شروع کر دے۔ نہ جس ویلے چل رہے ہون تو پھر پوری توجہ ہوئے کہ میں آج اس محبوب دے واسطے جا رہا جنہ محبوب اس دنیا دے تشریف لے آئے۔ اپنی پوری تیاری نال آؤ، گڈی تے بھی شک جھنڈا لا کے لے آؤ، موٹر سائیکل تے بھی جھنڈا لا کے لے آؤ۔ بس اتنا ہی اسی پوری امت بھی ساری زندگی نک رگڑ دی رہے نا، اے دا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ حضور دی وجہ تو سانو یہ شکلیں ملی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بغداد دی گلی چاہ رہے سن تے کتا آ گیا، کتا جب آیا تو آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ کتا گزر گیا تو بعد مرید کہنے لگے حضور انسان تے انسان ہے، کتے دے سامنے تسی تعظیم دے طور تے کھڑے ہو گئے ہو۔ آپ نے فرمایا جلے ہو اس کتے میرے کو ایک سوال کیتا، میرے کو جواب کوئی نہیں سی۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، کیوں جی؟ انہاں حضور کے پوچھا حضور ایک کتے کی پوچھا، سنو اسی کتنے انسان تے دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کتے نے میرے کو سوال کیتا جنید بغدادی ازل وچ تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا تے میں کیڑا جرم کیتا سی کہ میں نو رب نے کتا بنا دیا؟ ہن نہیں، ہن تو بڑا نیک ہے، نماز پڑھنا تہجد پڑھنا، ازل وچ تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا میں نو کتا بنا دیتا؟ تو جنید بغدادی فرمایا میں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، میں کہا نا یہ تو دا کرم ہی سی، میں نو انسانہ جیسی شکل عطا فرما دی۔ اسی تو یہ بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں جی کدی بھی نہ اپنے آپ نو کچھ سمجھا کرو، یہ تو دا کرم ہے۔ ماؤتو یک گلستان ہے وازما رخمتاب گرچہ الطافش ترا گل قد ومارا خار صاحب۔ این جناب پھول لگے سن نا ٹیانی نال تے نال کنڈے بھی سن تے او پھولاں نو ویکھ کے پھول نے کنڈے نو ویکھ کے منہ دوسری طرف کیتا، انہیں کہا نا اتنے نخرے نہ کر، ٹیانی ایک ہی ہے، درخت ایک ہی ہے، یہ تو دا کرم ہے نا تینوں انہیں پھول بنایا تو میں نو کنڈا بنا دیتا۔ ہاں کیوں جی ماؤ تو یک گلستان ہے، میں تے تو ایک کو باغ وچ لگے ہویا، وازما رخ متاب میری طرفوں جناب اپنے بہوں بوتھا نہ بنا کہ میں پھولاں تے تو کنڈا ہے، گرچہ الطافش ترا گل کرد و مارا خار ساخ۔ یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے تجھے خوشبو والا پھول بنا دیا اور مجھے کانٹا بنا دیا۔ یہ تو اس کا اپنا فیصلے ہیں۔ ہاں تو اس واسطے بڑی تیاری نال انشاءاللہ جلوس تے آنا ہے، ہر طرفوں آنا ہے۔ ہاں جتنے چھوٹے جلوس علاقائی نکل دیں وہ سارے جناب اپنے علاقے چو پھر کے تو پھر حضرت دربار میاں امیر غیرت مند فقیر دے دربار تے۔ ایک فقیر دے دربار تو وہ کیڑا غیرت مند فقیر ہے پتہ ہے؟ شاہ جہان جنہوں ملن آیا، قادری بابا شاہ جہان ملن آیا آپ نو تے آپ کوٹھے تے چڑھ گئے تے باہر دربان کھڑا کر دیتا، انہیں کہا انہوں اندر نہیں آن دینا۔ اس ویلے تے بادشاہ آئے ہو جاتا نہیں سن نہ ہوتے جنہوں نے خاتم النبیین نہیں سی پڑھنا آندا، اس ویلے پڑھے لکھے بادشاہ ہوندے سن۔ اور تھلے جدوں انہوں پتہ چلیا نا حضرت اتے چلے گیا دربان کھڑا کر دیتا
تے تھلو Please نے کیا subscribe to my YouTube channel. دربان عبایت انہیں کہا وہ بھی کوئی درویش ہوندا کہ جے دروازے ہوتے چوکیدار کھڑے ہون اے کی ہویا تو چنگا درویش ہے. انہیں تھلو یہ شعر پڑھیا. حضرت میاں امیر نے اسے سن کے فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فرمایا نہیں درویش دے دروازے ہوتے دربان ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ آ جائے. یہ او فقیر ہے. پھر آپ تھلے آئے انہیں منتہ کی تھیں. آپ انہیں کہا جناب مل ہی لو زیارت ہی کرا لو. تھلے آیا تو دوزانو ہو کے بیٹھ گیا. اتنی دیر آپ دا ایک مرید آیا. انہیں سونے دا نا ایک سکہ پیش کیتا, سونے دا نظرانہ پیش کیتا اپنے پیرانو حضرت میاں امیر نو. جدو آپ ان مرید نے سونا دیتا نا تے کہانی جی آکھنا اینج کر کے نا شاہ جہان ویکھیا. کیوں جی اینج جدو نے کہانی جی آکھنا ویکھیا تا اقبال کلندر لاہوری بول اٹھیا. اقبال بولیا کہنے لگا گفت شیخ ای زر حق کے سلطان ماست آن کے در پیراہن شاہی گداست. فرماؤ میرے مریدہ او اے سونا بادشاہ نو دے دے بھاویں نے بادشاہی کباب پائی ہوئی لیکن یہ بھوک ہجے اندروں نہیں گئی. ہاں جی. مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا, پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی, پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی, پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو, اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا. میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا, پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا, میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے, پیچھے بھی غریب ہوں گے, دائیں بھی غریب ہوں گے, بائیں بھی غریب ہوں گے. فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے, 500 سال بعد جنت میں جائیں گے, غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا. اسے منانا چاہیے, میلاد منانا چاہیے. اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ, تیرا ذکر کوئی نہ کرتا, لیکن تو منبر پہ بیٹھا ہے, تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے, تو علی کے نام کا کھا رہا ہے, تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے, تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے. تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی, نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا, نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی. لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں, لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں. پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے, شام بھی میلاد منانا ہے, اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا, ایتے محل چڑھایا سائیاں, تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی. اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی, اس نے تو رب کی عزت کی. میرے بھائی اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے. ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی. اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں, 4 بہنیں, 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم سے, میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا, اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے. میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے, طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, واپس آ گئی, نام بچ سکی واپس آ گئی, فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا. تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے, وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا, اتنا نواز دیا. اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا, تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا, سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے. یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی.
تو بحث کر رہا ہے, تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے, تو اس پر باتیں کر رہا ہے. حضرت عمر سے پوچھنا, حضرت عمر سے. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے, نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک جنگ میں پیسے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو, اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے. بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں, وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے, میں جہاد کرتا تھا, یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. یہ نبی پاک, اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا, حضور کی محبت بڑی تھی. بیٹا اس کے ناک سے رینٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے, حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے. میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے. حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا, کھجور کا خشک تنا. حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا. عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں, اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں, او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے. ہاں 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 اصلہ نال جے, اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. اور سن, تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو. اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے, وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے. تیری قبر میں بھی نبی پاک. اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے. تو بتا, تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں, تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ. میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں, لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو. لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں, آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں, ان کو سمجھائیں. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں. تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا, اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے, ساری رات محبوب نے. کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے. اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے. Please subscribe to my YouTube channel. جب یاد آ گئے ہیں سب غم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ. رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں, بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے. اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے, کب تک کا تجھے کیا بتائے. اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا, بات ختم ہو گئی. جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی. یہ بہقی ہے سنن کبریٰ, اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ. بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی. عقا کا لفظ ہے, عقا کا ایک ذہن میں رکھ لیں, عقا
ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بے حقیقی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے، اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو اقع عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں
वलम्मा वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अनहु अब्दुल मुत्तलिब बिकबशिन व सम्माहु मुहम्मदा। आपकी विलादत के 7वें दिन आपके दादा जान ने आपका कर दिया था। यही इमाम Please इब्न हजर subscribe to अस्कलानी my ने YouTube फतहुल channel. बारी में बयान किया है। इसी को इमाम कुर्तबी ने अहकामुल कुरान में रिवायत किया है। अल गरज इसी को सीरत हलबिया में इमाम हलबी ने बयान किया है। तमाम कुतुब इस बात पे शाहिद आदिल हैं कि और इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम का अकीका हो चुका था और आपके दादा जान ने किया था और शरीयत के मुताबिक 7वें दिन किया था। और यह भी वाज़ेह हो जाए कि अकीका होता ही 7वें दिन है, और अगर 7वें दिन ना हो तो फिर हुक्म है कि 14वें दिन किया जाए, और 14वें दिन ना हो तो हुक्म है कि 21वें दिन किया जाए। यानी 40 साल में आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई और 40-50 बरस आका अलैहिस्सलाम अपना अकीका कैसे मुअख्खर कर सकते हैं? तो इसमें यह अब तिरमजी शरीफ की किताब मेरे सामने है, जामे तिरमजी, इसका बाब है मिनल अकीका। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अल गुलामु मुर्तहनुन बिअकीकतिही युज़बउ अन्हु यौम साबि व युसम्मा व युहलकु रासुहु। फरमाया कि बच्चा मरहून रहता है, कर्जदार रहता है अपने अकीके का जब तक 7वें दिन उसका अकीका ना कर दिया जाए। तो क्या यह तसव्वुर कर लिया जाए कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम को 50 बरस और 40 बरस की उम्र के बाद तक आपने अपने आप को कर्जदार रखा हो सदका और खैरात का, और आपके दादा जान ने माज़अल्लाह कर्जदार रखा? नामुमकिन है। फरमाया 8वें दिन अकीका कर दिया जाए क्योंकि बच्चा कर्जदार है उस सदका का। फिर फरमाया इमाम तिरमजी ने, अहले इल्म कहते हैं यस्तहिब्बूना अन युज़बा अनिल गुलामिल अकीकतु यौम साबे, अहले इल्म कहते हैं मुस्तहब है कि 7वें दिन अकीका कर दिया जाए ताकि बच्चे का कर्ज उतर जाए। फ़इल्लम यतहय्या यौम साबे यौम राबे अशर, अगर 7वें दिन मुमकिन न हो तो 14वें दिन कर दिया जाए, अगर 14वें दिन मुमकिन न हो यौम हादिम व 21वें दिन कर दिया जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अब इस पूरी बहस को समेटा है और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। पहली बात वो लफ्ज़ कि अक्का अन नफ्से इबादन नबुव्वा, कि नबुव्वत के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से बकरे ज़िबा किए, लफ्ज़ अक्का आया है। उस अक्का से बाज़ों ने अकीका शरी मुराद लिया और वो बात गलत है, इसलिए कि उस पर मैंने तमाम अहादीस से यह साबित कर दिया कि अकीका शरी अकीका मसनूना मिल्लत इब्राहीम के मुताबिक आपके दादा 7वें दिन कर चुके थे, और अहादीस नबवी ने फरमाया कि अकीका होता ही 7वें दिन या 14वें या 21वें दिन है, और अगर न किया जाए तो Please subscribe to my YouTube channel.